کوشش ہوگی اللہ کی توفیق سے کہ کچھ سمجھا پائیں. میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے میں چند مسائل آپ تک پہنچا سکوں. تو لہذا آپ خطبہ سے بہت کچھ سیکھتے اور سنتے ہیں. آج اس مرکز توحید کے خادم سے بھی طالب علم سے بھی سنیے. چند مسائل ہوں گے, توجہ چاہیے آپ سب بھائیوں کی. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ پا جائیں گے, وقت ضائع نہیں ہوگا, امید تو یہی ہے. عرض کر رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کہا, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی, الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یبن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, اے آدم کی اولاد مجھ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال. مجھ اللہ کی تفرغ, فراغت, فرصت, وقت, ٹائم نکال, لعبادتی, مجھ رب کی عبادت کے لیے وقت نکال. یہ کون حکم دے رہے ہیں؟ یہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے کہ میری عبادت کے لیے وقت نکال. اگر تو نے وقت نکالا تو پھر کیا ہوگا؟ ملأت یدک شغلا, اگر تو نے میرے لیے وقت نکالا, تفرغ لعبادتی, اگر تو میرے لیے وقت نکالے گا تو پھر کیا کروں گا؟ املأ صدرک غنی, تیرے سینے کو میں غنا سے, دولت سے, مال سے بھر دوں گا. پھر تجھے مال کی ہوس نہیں رہے گی, تجھے پھر دنیا کی ہوس نہیں رہے گی, کیونکہ تیرا دل ہر وقت میری عبادت میں رہے گا. میری عبادت کے لیے وقت نکال. املأ صدرک غنی, تیرے سینے کو میں غنا سے بھر دوں گا, تجھے پھر دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. دوسرا کام کیا کروں گا؟ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ, اور تیری فقیری, تیری غربت, تیری تنگ دستی کو بھی ختم کر کے رکھ. تو میرا بن, میں تیرا بن. میری عبادت کے لیے وقت نکال. ہاں اے آدم کی اولاد, اگر تو نے ایسا نہ کیا, وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو نے ایسا نہ کیا, میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا, اپنے کام کاروبار کے لیے وقت نکالا, دوستوں کے لیے وقت نکالا, اولاد کے مستقبل کے لیے وقت نکالا, میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا, پھر کیا کروں گا؟ ملأت یدک شغلا, پھر تیرے ہاتھوں کو ایسا مصروف کر دوں گا, ایسا مصروف کر دوں گا, مشغول ہو جائے گا کہ پھر تجھے میری عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا. ملأت یدک شغلا, تیرے ہاتھوں کو کام کاج میں مصروف کر دوں گا. آج بھی کسی سے پوچھے محترم لیٹ کیوں ہوئے, آدھا خطبہ ہو گیا ہے, آئے کیوں نہیں, ابھی مسجد بھی کیوں نہیں بھری, ارے بھائی کدھر ہو, ساتھی فلاں. شیخ صاحب کو پتا ہے جمعے کا دن ہے, بس کسٹمر اتنا ہے, گاہک اتنے ہیں, میں نے کہا اس کو دے دو, اس کو سامان دے دو, پھر جاتا ہوں. کچھ دنیا کے زیادہ پجاری وہ 2 آدمی رکھ لیتے ہیں, دکان نہیں بند کرنی, جمعہ ٹائم بھی کاروبار چلتا رہے, تو ادھر چلا جا, یہاں پہلے جماعت ہوتی ہے, دوسرا ادھر چلا جائے, کام ہمارا بند نہ ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملأت یدک شغلا, تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا. اتنا تو مصروف ہو جائے گا تیری کوئی نماز بھی ٹائم پر نہیں ہوگی, تجھے نہ تلاوت کا وقت ملے گا, نہ تجھے نوافل کا وقت ملے گا, نہ تجھے تہجد کا وقت ملے گا, نہ تجھے دین سننے کا وقت ملے گا, نہ تو اس حدیث کا مصداق بنے گا. کون سی حدیث؟ ترغیب و تحریب کے اندر موجود ہے. علامہ منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں, یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں ایک وہ ٹولہ گروپ کی جماعت کی شکل میں جائے گا جو جمعے والے دن سب سے پہلے پہلی صف میں بیٹھتا ہے. جمعے والے دن پہلی صف میں بیٹھتے ہوں گے.
اس حدیث کے اس فضیلت سے بھی محروم ہو جاتا ہے انسان. فرمایا تجھے وقت نہیں ملے گا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر کہتے ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ، ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملا. جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانکتے جائے، دیکھتے جائے. آج کے اس خطبہ جمعہ تک فرضوں کے علاوہ ہم نے نوافل کے لیے کتنا ٹائم نکالا؟ کسی دن تہجد پڑھی، اشراق پڑھی، یا آدھا گھنٹہ نکال کے. اللہ کی قسم آج جمعہ ہے، میرے اور آپ کے محبوب نے کہا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، جمعے والے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑا کرو. اس گفتگو کے دور اس وقت تک جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں آج کس نے کتنا درود پڑا ہے؟ اپنا حساب خود. خیر میرا یہ عنوان نہیں، باتیں دور جا رہی ہے. آئی عرض کر رہا تھا کہ فَإِلَّا تَفْعَلْ، اے آدم کی اولاد اگر تم نے ایسا نہ کیا ملأت یدک شغلا، تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا، تجھے پھر وقت میری عبادت کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. ولا اسد فقرک، اور تیری فقیری کو بھی ختم نہیں کروں گا، تیری تنگ دستی بھی ختم نہیں ہوگی. کمائے گا جتنا، کہے گا جی پوری نہیں پڑتی، پوری نہیں پڑتی. کیا کرے جی؟ مہنگائی کا رونا ہر بندہ رو رہا ہے، لیکن اس مہنگائی میں دین والے اور دین کے خادم یہ مسجدوں میں بیٹھ کر وہ بھی تو اپنا گھر چلا رہے ہیں. آج کاروباری وہ تاجر حضرات بھی دیکھیں گھروں کے کیا خرچے ہیں، کیا بجلی کے بل ہے، اور ان مدارس اور مساجد کے اخراجات بھی دیکھیں جو آپ کو یہاں بٹھا کر دین سناتے ہیں. کیا ان کے لیے کچھ نہیں؟ ہاں اللہ کی عبادت کیجیے. بہرحال یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے عبادت ایک فرض ہے، ایک نفل ہے. آج اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ فرض تو آپ پڑھتے رہتے، پتہ ہے فجر کی کتنی رکعت ہے، ظہر کی کتنی ہے. فرض کے علاوہ سنتوں پر اور نفل پر بات ہوگی. اگر ٹائم بچ گیا تو نفل نمازوں کا تذکرہ کروں گا، ورنہ نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد کتنی رکعت پڑھنی سنت سے ثابت ہے، تعداد کیا ہے، کہاں کتنی پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پڑھنی، کون سی ثابت ہے اور کون سی سنت سے ثابت نہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے. اپنا مواخذہ اور اپنا محاسبہ کرتے جائیے. حضرات ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے وقت. دین سستا ہے، دین آسان ہے. میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے کہا ساتھیو تم میں سے کون ہے جو روزانہ موٹی تازی، دو موٹی تازی پلی ہوئی بڑی کوہان والی اونٹنیاں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہے؟ معبود دل تو سب کا کرتا ہے، جیب بھی جاوا ہے. فرمایا پریشان نہ ہو، جو روزانہ صبح 2 آیات قرآن کی پڑھ لے اللہ اسے 2 موٹی تازی بڑی کوہانوں والی اونٹنیوں کے صدقے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. محتاط اندازہ لگا لو ایک اونٹنی کتنے کی ہوگی؟ میں چلو 50,000 کی، 2 اونٹنی لاکھ کی ہوگی. بالفرض لاکھ روپیے کا روزانہ کا صدقہ کون کرتا ہے؟ قسمت والا ہی کو کر رہا ہوگا. کیا ہم روزانہ 2 آیات پڑھتے ہیں؟ ہمیں پڑھنی چاہیے. عبادت کے لیے وقت نکالو، عبادت کے لیے. آج کتنے لوگ ہیں جو مساجد کی طرف نہیں آتے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آئیے جو سنت سے ثابت ہے فرض، ٹوٹل 5 نمازوں کی جو فرض نماز ہے اس کی تعداد رکعت کتنی ہے؟ میں بلواؤں گا، بعض چیزیں پوچھوں گا اور آپ جواب دیں گے. خطیب جب کوئی چیز پوچھے تو اس سے بات کی اجازت ہے. 5 نمازیں جو فرض ہیں ان فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ ٹوٹل کتنی ہے؟ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، 5 نمازوں کے فرض کتنے ہیں جی؟ جواب آیا 17. بالکل جواب صحیح ہے. 5 نمازیں جو آسمان سے فرض ہوئی
ان پانچوں کی ٹوٹل تعداد رکعات وہ 17 ہے۔ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ایک نماز پر ہی 17 پڑھواتے ہیں، اس لیے اکثر لوگ آتے ہی نہیں۔ میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ساری تفصیل عرض کروں گا۔ آئیے ہم نے یہ 17 ایک طرف رکھ دیے، بقیہ یقین جانیے میرے اور آپ سے سب دنیا کائنات سے لیڈروں سے بڑھ کر سب سے زیادہ مصروف ترین اگر کوئی ہستی تھی تو وہ نبی علیہ السلام۔ پوری امت کے پیغام، وحی کا پیغام نشر کرنا، جہاد کی ترتیبیں، قیدیوں کی ترتیبیں، سب سے فیملی بڑی، ایک وقت میں ان کے پاس 9 فیملیاں، گھر کو بھی وقت دیا، گھر کے اخراجات، پھر پورے صحابہ، ان کے معاملات، اتحاد درجے کی مصروف ترین ہستی 24 گھنٹوں میں، دن اور رات میں، اگر میں گننے لگ جاؤں یا گنواؤں میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، لیکن 60 سے 70 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعات پڑھا کرتے تھے دن رات میں۔ دن رات میں 60 سے زیادہ رکعات پڑھا کرتے تھے روزانہ۔ ہم امتی ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ فجر کے 2 فرض ایک طرف، 2 سنتیں پڑھ لی کافی۔ اس کے علاوہ ظہر آ گئی، ظہر سے پہلے کتنی پڑھنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من حافظ علی 12 رکعتا، جس انسان نے 12 رکعات پر ہمیشگی کی، بنی لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس انسان کے لیے جنت میں محل بنا دے۔ 12 اس کی تفصیل بتلا دی، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، کتنی 6، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، کتنی ہو گئی 10، اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکعت۔ فرمایا من حافظ علی 12 رکعتا، جس نے 12 رکعت پر ہمیشگی کی، پابندی سے پڑھا، اللہ اس کو جنت میں محل بنا کر دے گا۔ ادھر کہتے ہیں اللہ مجھے جنت دے دے، جنت میں محل دے دے، تو جو وسائل یا اسباب ہیں وہ کیوں نہیں اختیار کرتا؟ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی جس میں 12 کی بجائے 10 کا تذکرہ ہے کہ جو 10 پر حفاظت کرے، پابندی کرے، تو کون سی 2 کم ہوئی؟ ظہر سے پہلے والی، 4 کی بجائے 2۔ اس حدیث میں گویا کہ کبھی آپ نے 2 پڑھ لی اور جماعت شروع ہو گئی تو آپ کو مزید 2 کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 کافی ہے، کیونکہ 10 رکعت والی حدیث بھی موجود ہے۔ یہ ایک طرف رکھ لے، 12 اور 10 ایک طرف ہو گئی۔ 12 سے آگے چلتے ہیں، اب ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، یہاں رک کر مسئلہ سمجھتے جائیں۔ یہ 4 کس انداز سے؟ 4 رکعت آپ 2 سلام سے پڑھیں، یہ افضل ہے۔ 2 پڑھ کے سلام، پھر 2 پڑھ کے سلام، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی نمازیں 2 کر کے پڑھیں فرضوں کے علاوہ۔ لیکن 2 حدیثیں ایسی ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ظہر سے پہلے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا ثابت ہے، لہذا کبھی آپ ایک سلام سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے۔ آپ نے یہ پڑھ لی، 2 پڑھ لی یا 4 پڑھ لی، اب ظہر کے فرض پڑھ لی، ظہر کے بعد کتنی پڑھنی ہے؟ 2۔ یہ وہ 2 رکعت ہیں جو 12 میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں 2 رکعت پڑھنے کا ثبوت ہے۔ سنن ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی 4 قبل الظہر و4 بعدها، جس نے 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھی اور 4 رکعت ظہر کے بعد پڑھی، الا حرم علیہ النار، اس شخص پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کراؤں،
وہ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت کی پابندی کرے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت کی پابندی کرے۔ ظہر سے پہلے والی آپ 1 سلام سے پڑھ سکتے ہو، 2 سلاموں کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، لیکن ظہر کے بعد والی آپ 2 کر کے پڑھو، 2 جمع 2۔ پہلی جو 2 ہیں وہ ویسے 12 میں شامل ہیں، مزید 2 پڑھو گے کس بنیاد پر؟ اس حدیث کو سامنے رکھ کہ اپنے اوپر جہنم حرام کرانی ہے۔ کچھ ہمارے بھائی بیٹھ جاتے ہیں، 2 پڑھ لی، ظہر ہو مغرب ہو یا عشاء ہو، وہ بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ جی نفل ہے۔ پیارے بھائیو، جب بھی لفظ نفل آئے کہ نفل نماز سے وہ 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد بیٹھ کر پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ نفل نماز سے مراد وہ تہجد بھی ہے، وہ اشراق بھی ہے، وہ چاشت بھی ہے، وہ اوابین ہے، یا وہ تحیت المسجد ہے، وہ تحیت الوضو ہے۔ یہ نمازیں ہیں جن کو نفل کہا گیا، جن کے پڑھنے کا آپ کو پابند نہیں کیا گیا، لیکن پڑھنے پر اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے نفل سے یہ مراد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت پڑھو، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ ایک بات، دوسری یہ ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے پھر جان بوجھ کر بیٹھ کے پڑھے، اللہ کی ناشکری بھی ہے اور ایسے شخص کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ آئیے یہ بات سمجھ آ گئی، ظہر والی 4 پہلے اور اس کے بعد 2 کر کے 4 پڑھیں گے تو وہ حدیث، وہ فضیلت، وہ ثواب اور اجر پائیں گے کہ اللہ اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ آگے چلتے ہیں عصر، تو ٹائم بھی تھوڑا ہے، مختصر کرتا ہوں۔ عصر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرضوں کے علاوہ، من صلی نہیں بلکہ یوں، رحم اللہ عمران، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو، من صلی 4 قبل العصر، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اذان کے بعد، ٹائم ہونے کے بعد، فرضوں سے پہلے جس نے 4 رکعت پڑھی، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو کیا معنی؟ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کس طرح؟ ایک سلام کے ساتھ نہیں، 2 کر کے، نفل ہے اور 2 کر کے ہی آپ پڑھیں گے۔ آپ آئے مسجد میں، اذان ہو گئی، 2 کر کے بیٹھ کے پڑھ کے بیٹھ جائے۔ عصر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، نہ ہی کوئی نفل ہے۔ اگر کسی کی کوئی نماز قضا رہ گئی ہے وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اگر اسے کوئی حاجت اور ضرورت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، جب تک سورج بلند ہے، روشن ہے، تب تک بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں رک کر ایک اور مسئلہ سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دے تاکہ میں سارے مسائل آپ تک رکھ سکوں۔ نماز کی 2 قسمیں، توجہ میری طرف رہے۔ نماز کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ ایک قسم ہے وقت پر، ایک نماز کا تعلق ہے وقت کے ساتھ، اور ایک نماز وہ ہے جس کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ سبب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک نماز جس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، وقت ہوگا تو نماز پڑھو گے۔ اب عصر کی اذان نہیں ہوئی، وقت نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ پہلے پڑھ لی تو دوبارہ دہراؤ گے۔ اب سورج غروب نہیں ہوا تو آپ کیسے پہلے نماز پڑھو گے؟ نہیں پڑھ سکتے، وقت کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ایک نماز جس کا وقت کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ سبب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا وقت کے ساتھ تعلق، وہ جب سبب واقع ہوگا اسی وقت آپ نماز پڑھو گے۔ وہ عصر کے بعد کا وقت ہو، وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو، یا عین سورج سر کے اوپر کھڑا ہے، سبب واقع ہو گیا، ضرورت پڑ گئی، آپ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ یعنی ان 3 ممنوع وقتوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو کیونکہ ان کا وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ آؤ پھر آپ کو دلیل دے کر سمجھاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من دخل فی المسجد، اذا دخل فی المسجد، جب مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس الا رکعتین، نہ بیٹھے اس وقت جب تک 2 رکعت نہ پڑھے۔
یہ کب؟ جب کوئی مسجد میں آئے اور اس میں بیٹھنا ہے، خواہ وہ جمعے کا دن ہو یا کوئی دن ہو، امام یا خطیب خطبہ دے رہا ہو، دوران خطبہ کوئی آئے یا پہلے آئے، وہ مسجد کی 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھے، کیونکہ فلا یجلس، ایک آدمی آیا، وہ آ کر مجھے سلام کر کے چلا گیا، قرآن رکھنا تھا یا اٹھانا تھا، چلا گیا، بیٹھا نہیں، تو اس پر کوئی 2 رکعت نہیں، کیونکہ وہ بیٹھا نہیں۔ جو آئے اور بیٹھے، بھلے وہ دن کے 12 بجے آئے یا رات کے 12 بجے، وہ 2 رکعت پڑھے۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں، ایک اور دلیل سمجھ۔ اللہ آپ سب بھائیوں کو مکہ مدینہ بار بار دکھا، حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں ہوں یا آپ، میں نے عصر کے بعد طواف شروع کیا، اب طواف کے ساتھ چکر لگائے، اب میں نے طواف کی 2 رکعت مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنی ہے، تو میں انتظار کروں گا جب تک سورج غروب ہوگا تو اس کے بعد پڑھوں گا، یا جو ہی میرا طواف مکمل ہوگا فوراً پڑھوں گا؟ جو ہی میرا طواف مکمل ہوگا میں پڑھوں گا، کیونکہ وہ 2 رکعت طواف کی ہے۔ یہ سبب ہے میرا عصر کے بعد طواف کرنا، میں طواف نہ کرتا تو 2 رکعت بھی نہ پڑھتا۔ اب ان 2 رکعت کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں، ان کا تعلق سبب کے ساتھ ہے، سے سبب واقع ہوگا آپ پڑھیں گے، وقت ہو یا نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلو تیسری دلیل سن لیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مدد چاہیے تو کیا کرو؟ صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ مجھ سے مدد مانگنی ہے تو ایک تو صبر کرو، دوسرا نماز پڑھو۔ اب عین دن کے 12 بجے مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، کوئی تکلیف ایسی آ گئی، میں اسی وقت کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھوں گا۔ کیوں؟ اللہ صبر تو میں نے کیا ہوا ہے، تیری مدد مجھے چاہیے۔ رات کے 12 بجے، عصر کے بعد، فجر کے بعد، کوئی بھی وقت ہے، مجھے میرے رب کی ضرورت، مدد کی ضرورت پڑی، جب پڑی، جب سبب واقع ہوا، میں فوری کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھا۔ اس کا تعلق ہو، نہیں سمجھ آیا؟ وضو والی بھی تو ہے، جب وضو کرتے سیدنا بلال کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ایک نماز جس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق سبب کے ساتھ ہے، سبب والی کے لیے وقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے، ہاں کہاں تک ہم پہنچے ہوئے تھے؟ عصر تک۔ عصر کی فرضوں سے پہلے 4 رکعت، آگے چلے مغرب، اذان ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء، فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، لمن شاء، تیسری بار کہا جو چاہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو ہی مغرب کی اذان ختم ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ پلروں کے پیچھے چلے جاتے تھے، 2 رکعت پڑھتے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھا کرتے تھے، بالخصوص مغرب کے فرضوں سے پہلے یہ 2 رکعت اور فجر کے 2 فرضوں سے پہلے والی 2 رکعت جو سنت ہے۔ اما جی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ ان میں تلاوت تھوڑی کرتے، عام رکعتوں کی نسبت ان میں آپ تھوڑی جلدی کرتے، یعنی جلدی پڑھ لیں، تو لہذا مغرب کے اذان کے بعد 2 رکعت یہ حکم ہے، صلو پڑھو، آرڈر ہے، حکم ہے، لیکن کون پڑھتے ہیں؟ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مغرب کی اذان ختم ہوتی ہے، امام صاحب مصلی سے، یہ کدھر جائیں گی نمازیں؟ میرے اور آپ کے محبوب یہ پڑھا کرتے تھے، مغرب کے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد کتنا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت، وہی جو 12 میں شامل ہے، 12 رکعت میں۔ اس کے بعد کچھ ہمارے بھائی مغرب اور عشاء کے درمیان اوابین کی نماز پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے مغرب کے بعد کا، لیکن وہ صحیح نہیں، وہ روایات ایک تو ضعیف ہے، دوسرا جو صحیح روایت ہے اس کے بھی مخالف ہے۔ صحیح روایت جس میں اوابین نماز پڑھنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ حین ترمد الفصال، جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے۔ اب مغرب کے بعد تو فرش ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو پاؤں کب جلتے ہیں؟ جب سورج جوبن میں ہو،
فل تپش ہو تو یہ وقت سورج کے مکمل نکل آنے کے بعد گویا کہ گرمیوں میں 8-9 بجے لگا لے، عین 12 بجے کے پہلے تک یہ وقت ہے اس کا، اوابین کا ہے، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد اور کچھ نہیں ہے، وہ 2 سنتے ہیں، بیٹھے آپ تلاوت کریں یا جانا ہے چلا جائے۔ آ گئے عشاء کا وقت، عشاء کی اذان ہوئی، میں مسجد میں ہوں یا باہر، آ گئی مسجد میں، جس طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت یا عصر سے پہلے 4 رکعت حدیث سے ثابت ہے پڑھنا، اس طرح عشاء سے پہلے ثابت نہیں۔ عشاء سے پہلے نبی علیہ السلام سے کوئی 2 یا 4 پڑھنا ثابت نہیں ہے، صرف اذان کے بعد فرض ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی گنجائش نکالتے ہیں، حدیث سمجھانے لگا ہوں، مسئلہ پیچیدہ ہے، غور کیجیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ، 2 اذان، بین کل اذانین یعنی اذان اور تکبیر، ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے، بین کل اذانین صلاۃ، یہ نماز کا وقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کا۔ اب کسی کی مرضی، اب مثلا مغرب پڑھی مسجد میں بیٹھا، عشاء کی اذان ہو گئی، اب عشاء کے بعد 2-4 کوئی مسنون نہیں ہے جس طرح ظہر اور عصر سے پہلے ہے، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان نماز کا وقت ہے، میں کھڑا ہو کر چاہوں 2 پڑھوں، چاہوں 4 پڑھوں، چاہوں 6 پڑھوں، چاہوں 8 پڑھوں، چاہوں کچھ نہ پڑھوں، تو مجھے اجازت ہے۔ میں وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 پڑھ سکتا ہوں، 4 پڑھ سکتا ہوں، 6 پڑھ سکتا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ 2 آپ نے عشاء سے پہلے پڑھی تھی، نہیں پڑھی نہیں تھی، ہاں ٹائم ہے، اس میں میں فائدہ اٹھاتا ہوں، کیونکہ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرد الدعاء بین اذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں کی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اب اذان ختم ہوئی، اب میں چاہوں تو وہ 10 منٹ 15 منٹ دعا کرتا رہوں، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا چاہوں تو میں اس وقت میں 2 کر کے پڑھ کے 4 پڑھوں یا 6 پڑھوں 8۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب عشاء کے فرض پڑھ لیے، عشاء کے فرضوں کے بعد عشاء کے فرضوں کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت، 2 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ ہیں ان 12 میں سے پانی پسینہ زیادہ جمع کرنا سلپ نہ، تو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ وہ 2 رکعت ہیں جو سنت سے ثابت ہے، 12 رکعت میں شامل ہیں۔ ان 2 کے علاوہ جس طرح ہمارے بھائی پتہ نہیں کتنا پڑھتے ہیں، یاد رکھیے عشاء کی ٹوٹل نماز 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 سنت، اس کے بعد وتر 1 پڑھو، 3 پڑھو، 5 پڑھو، 7 پڑھو یا 9 پڑھو، آپ کی مرضی۔ تو یہ ہے نماز عشاء کی۔ صرف عشاء کی جو ہمارے بھائی 17 رکعت پڑھاتے ہیں وہ دلیل کی محتاج ہے، دلیل نہیں، اس لیے یہی مسنون رکعت ہے۔ ہاں آپ نے 4 پڑھ لی، 2 سنتے پڑھ لی، وتر پڑھ لیا، تو ایک حدیث میں اتنا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے، بیوی سے باتیں کرتے، گھر کے معاملات جب اینڈ ہوتا، بستر پہ سونے والے ہوتے، تو سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ کے سویا کرتے۔ 4 رکعت یہ سونے سے پہلے۔ ان 4 رکعت کے بارے میں بعض حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے تو اسے لیلۃ القدر کے برابر ثواب مل سکتا ہے۔ یہ بعض صحابہ بلکہ 10 صحابہ سے صحیح سند سے بات ثابت بھی ہے۔ خیر، تو 4 رکعت فرض، 2 سنتے اور وتر، 1 3 5 7 9۔ اس کے علاوہ نہیں، بستر پہ جاؤ گے گھر میں 4 پڑھ سکتے ہو۔ اب آئیے اس کے بعد فجر کی نماز، وہ تو 2 سنتے اور 2 فرض، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں۔ اب یہاں روک کر مختصر 2 چیزیں سمجھاتا جاؤں
تحیت المسجد کا مسئلہ یہ ضروری ہے، باقی انشاءاللہ پھر کبھی۔ وہ اس لیے ضروری کہ فجر کی 2 سنتیں میں نے گھر میں پڑھی، کیونکہ سنتے گھر میں پڑھنا افضل ہے، مسجد میں پڑھنا افضل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ سنتے گھر میں پڑھنا افضل ہے، فرض مسجد میں پڑھنا فرض ہے۔ سنتے گھر میں، اب میں فجر کی سنتے گھر میں پڑھ کے آ گیا یا میں روم سے پڑھ کے آ گیا، اب آیا دیکھا ابھی نماز سے 10 منٹ باقی تھے، تو پھر کیا کروں گا؟ میں نے بیٹھنا ہے، ایسے نہیں بیٹھوں گا، 2 رکعت مسجد کی پڑھ کے بیٹھے، وہ مسجد کی ہوگی۔ میں آیا، میں سنتے گھر میں پڑھ کر نہیں آیا، مسجد میں آ کے پڑھنے لگا، تو یہ جو 2 ایسا نہیں کروں گا، غور کرنا، ایسا نہیں کروں گا کہ 2 یہ تحیت المسجد ہو گئی، 2 یہ علیحدہ وضو کی ہو گئی، پھر یہ 2 علیحدہ فجر کی سنتوں کی ہو گئی، اب پھر جا کے 2 فرض، یہ غلط۔ میں وہی جو 2 فجر کی سنتے پڑھوں گا، انہی 2 میں تحیت المسجد کی ہی نیت رکھوں گا، کیونکہ شریعت کا جو مقصد ہے، مقصد سمجھے، شریعت چاہتی ہے بغیر کچھ پڑھے ایسے نہ بیٹھو، کچھ نہ کچھ پڑھ کر بیٹھو۔ خطبے کے دوران ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے اسے کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو، یہ مسجد کا حق ہے، یہ مسجد کا حق ہے۔ اب میں آ کر فجر کے زور کی سنتے پڑھ رہا ہوں، یہی زور سے پہلے والی سنتے، یہ سنتے بھی ہوگی اور تحیت المسجد بھی ہوگی، کیونکہ میں ان کے بعد ہی بیٹھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں احرام پہن کر مسجد حرام میں جاتا ہوں عمرے کے لیے، میں احرام میں ہوں، تو جو بھی احرام کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے وہ 2 رکعت نہیں پڑھے گا، اس کے لیے 2 رکعت پڑھنا جائز نہیں۔ احرام والا سب سے پہلا کام بیت اللہ میں جا کر وہ طواف کرے، وہ سیدھا جا کے طواف کرے گا، کیوں؟ کھڑا کھڑا آیا، طواف کرے گا، طواف کے بعد وہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا، وہی جو 2 رکعت ہے وہ مقام ابراہیم کے سامنے والی، اس کے پڑھنے کے بعد ہی بیٹھے گا۔ جو ہی داخل ہوا پہلا کام اس کا وہ طواف ہوگا۔ ہاں وہ شخص جس نے عمرہ ہی نہیں کرنا ہے، احرام میں 5 گھنٹے بعد کرنا ہے، لیٹنا ہے، آرام کرنا ہے، وہ بے شک 2 رکعت پڑھ کے سو جائے گا، لیٹے گا۔ جس نے عمرہ کرنا ہے وہ پہلا کام طواف کا ہے، 2 رکعت نہیں پڑھے۔ یہ بات امید سمجھ آ گئی ہوگی۔ تحیت المسجد کے حوالے سے آپ آئے ہو مسجد میں، کسی نماز کی سنتے پڑھ رہے ہو، اسی میں آپ تحیت المسجد کا ہی ارادہ رکھو، دونوں کافی ہیں۔ آئیے آج کے دن کے حوالے سے بات کروں، کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعے والے دن جمعے کی تعداد رکعت کتنا ہے؟ جمعے والے دن ہم جمعے کی نماز کتنا پڑھیں یا ہم پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ ہم گناہگاروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے 2 حرف اپنی توفیق سے اور والدین کی دعاؤں سے پڑھنے کی توفیق دی ہے تو وہ آپ تک پہنچانا اس منبر و محراب کے ذریعے یہ فرض ہو، تاکہ ہمیں چیک کرنا چاہیے ہم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، کس انداز میں ہے اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب جمعے والے دن جب ہم مسجد میں آئیں گے جمعہ نماز پڑھنے کے لیے، یاد رکھیے جمعے والے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت پڑھنا ثابت نہیں۔ جس طرح ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں، جمعے والے دن جمعے کے فرضوں سے پہلے کوئی 4 یا 2 شریعت سے ثابت نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں۔ ہاں آپ آئے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نہیں بیٹھو گے مسجد، 2 رکعت پڑھو، وہ 2 رکعت مسجد کی، وہ آپ کبھی بھی ہے، وہ خطبہ شروع ہے تب بھی ہے، 10 بجے ہے 2 رکعت پڑھیں گے، لیکن جس طرح ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہو، اس طرح جمعے والے دن جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت سمجھ کے پڑھنا شریعت سے ثابت نہیں، صرف 2 رکعت فرض پڑھو گے۔ آؤ 2 رکعت مسجد کی پڑھ کے بیٹھ جاؤ، خطبہ سنو، پھر جمعے کے 2 رکعت فرض پڑھو، اس کے بعد اب آپ نے سنتے پڑھنی ہے،
مسجد میں پڑھو گے 2 جمع 2 4 پڑھو گے 2 2 کر کے. اگر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کیا اور گھر چلے گئے روم پر جا کر گھر میں جا کر پڑھنا چاہتے ہو تو پھر آپ صرف 2 پڑھو گے, صرف 2 پڑھو گے. سنن نبی داؤد میں دونوں ہی حدیثیں موجود ہیں. مسجد میں پڑھنی ہے جمعے کے بعد 2 جمع 2 4 پڑھو گے, گھر میں پڑھنی ہے تو صرف جا کر 2 پڑھو. 2 فرض اور 2 فرضوں کے بعد مسجد میں پڑھو گے تو 4, نہیں تو گھر جا کر 2. یہ ہے جمعے کی نماز. سوال ہوتا ہے کہ شیخ صاحب ہم اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کے لیے 10 بجے آ جاتے ہیں مسجد میں, جلدی آ جاتے ہیں جمعے سے پہلے 2 گھنٹے تاکہ ہم پہلے پہنچے ثواب زیادہ لیں, اور ہم کچھ پڑھنا چاہتے ہیں نماز, تو یاد رکھیے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ظہر کی سنتے سمجھ کے نہیں پڑھیں. آپ 2 گھنٹے پہلے آ گئے, آپ کوئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں, آپ 2 2 2 2 کر کے 10 پڑھو 20 پڑھو 50 پڑھو, بالکل پڑھ سکتے ہیں, وہ جائز ہے. وہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں, وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ آپ 2 2 کر کے بھلے جمعے سے پہلے 1 گھنٹے میں 20 پڑھ ڈالو, 30 پڑھ جاؤ, کوئی حرج نہیں, وہ جائز ہے. لیکن جب آپ ظہر کی طرح پہلے 4 سنتے اس طرح پڑھو گے تو پھر ہم مطالبہ کریں گے دلیل نبی علیہ السلام سے نہیں ہے. اس لیے جمعے والے دن صرف وہی مسجد کی ہے یا مسجد کے علاوہ آپ چاہیں جتنا. رات کو بھی اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی 2 سنتے پڑھ لی, اب آپ ساری رات قیام کرنا چاہتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. آپ 2 2 کر کے صلاۃ اللیل والنہاری مثنا مثنا 2 2 کر کے پڑھتے رہو حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے فَإِنْ خَشِیتَ کہ اگر آپ کو ڈر لگنے لگ گیا کہ وقت سحری کا ہونے لگا ہے یا فجر کا وقت ہونے لگا ہے تو پھر آپ آخر میں جا کے وتر پڑھ لیں. آخر میں جا کے وہاں کوئی حد بندی نہیں. کوئی اگر رات ساری قیام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ٹائم کی وجہ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ تک کچھ یہ چیزیں پہنچائی ہیں اس غرض سے کہ ہمیں چاہیے ہم سنت کو ڈھونڈیں, سنت کے مطابق عبادت کریں. عبادت آسمان والے کی, طریقہ مدینے والے کا, طریقہ مدینے والے کا, اپنی مرضی نہیں. اپنی مرضی جب کرے گا تو یہ قرآن کہتا ہے سورۃ کہف میں, آخر میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا, جو خود گمان کر کے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اپنی عقل سے, جبکہ آگے کیا فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ایسے لوگ جن کے عمل پر عرش والے اور فرش والے کی مہر نہیں ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے, ہم ایسے کام, ایسے اعمال, ایسی عبادت کا وزن تک بھی نہیں کریں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, قیامت والے دن ترازو نہیں لگائیں گے, اٹھا کر ان کے اعمال ہم پھینک دیں گے ایک طرف, کیونکہ یہ عرش والے اور فرش والے کے طریقے کے مطابق نہیں تھے. تو آئیے میرے بھائیوں, تہجد اور اوابین اور بقیہ جتنی ہیں یہ نمازیں نفل میں شامل ہوتی ہیں. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو ساری نفل نمازیں ان کے وقت اور ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد, کم سے کم تعداد, ان کی فضیلتیں, ان کی کیا احکام اور مسائل ہیں انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. تو آج صرف اتنا ہے کہ عبادت کے لیے وقت نکالو. میں ان بھائیوں کے لیے دوبارہ حدیث سنا دیتا ہوں جو پہلے موجود نہیں تھے. اللہ ان بھائیوں کو بھی ہمیشہ جس طرح دنیاوی کام میں صف اول میں شریک ہوتے ہیں, عبادت میں بھی صف اول میں شریک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. شروع میں عرض کیا تھا